الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام ذوق اور محبت سے پڑھے الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين کھجور کے خشک پتوں کی چھت ہے اور کھجور کے تنوں کے پلر ہیں. یہ وہ چبوترا ہے جسے اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے. مسجد نبوی سے متصل، بلکہ اب تو مسجد نبوی کی اندر داخل ہو گیا ہے وہ صفہ کا چبوترا. یہ وہ مدرسہ تھا جو حضور نے مدینہ میں آ کے قائم کیا. یہی باتیں چل رہی تھی نا گزشتہ جمعے. طالب علموں کے نام کیا ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت مولا علی، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود. کیسے سونے طالب علم سرکار نے درس نے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے 8 سال حضور کے پاس پڑھا ہے اور 8 سال میں میں نے صرف سورۃ بقرہ پڑھی. آج لوگ مدارس میں آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں کتنے سال کا کورس ہے. ہم انہیں کہتے ہیں 8 سال کا. کہتے ہیں توبہ 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 8 سال. اس میں حدیث بھی ہے، اصول حدیث بھی ہے، تفسیر بھی ہے، اصول تفسیر بھی ہے، فقہ بھی ہے، منطق بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، صرف بھی ہے، نحو بھی ہے، فارسی بھی ہے، بہت سارے علوم ہیں. 8 سال میں جو طالب علم حاصل کرتا ہے، لیکن لوگوں کو یہ عرصہ بڑا لمبا لگتا ہے. کہتے ہیں 8 سال میں ہم کیا کریں گے. 6 سال کے 2 بچے ہیں، دونوں ایک باپ کے بیٹے ہیں. ایک گیا مدرسے میں، ایک گیا سکول میں. 4 سال کے بعد مدرسے والے سے بھی ملاقات ہوئی، سکول والے سے بھی ملاقات ہوئی. سکول والے سے پوچھا گیا تو نے کیا پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے 4 کلاسیں مکمل کر لی ہیں. کاغذ قلم اس کے سامنے رکھا گیا. وہ اپنا اور اپنے باپ کا بھی صحیح طریقے سے نام نہ لکھ سکا، لیکن جو مدرسے میں چلا گیا اسے پوچھا کہ تو نے کیا پڑھا ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ میں نے 7 منزلہ 14 پارے 114 صورتاں، 30 سپارے 7 منزلہ 14 سجدے 114 صورتاں، 30 سپارے اور 858 رکوع، 1771 مداں، 1274 شداں اور 3,21,250 حروف الحمد سے والناس تک سارا میرے قرآن سینے میں آ گیا. اب مجھے بتائیں ان میں سے بہتر کون ہے؟ ایک جس نے 4 سال میں 4 کلاسیں پڑھی اور وہ بیچارہ اچھے طریقے سے نام نہ لکھ پایا، اور ایک وہ ہے جس نے پورا قرآن یاد کر لیا. اور پھر ایک اور بات کی طرف بھی آپ حضرات کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا. جو طالب علم سکول میں جاتا ہے اسے ٹیچر کہتا ہے پتر 7,000 روپیہ رجسٹریشن ہوئے گی، 6,000 روپیہ داخلہ ہوئے گا، اور پھر جو ماہانہ فیس ہے وہ بھی پتہ ہے نا پتر 5,000 روپیہ ہم ماہانہ بھی لیتے ہیں. یونیفارم کے پیسے بھی لائے ہو یا نہیں لائے ہو؟
3,000 روپیہ یونیفارم کا بھی ہے، اگر یہاں پہ رہو گے ہاسٹل اور کھانے کا خرچہ علیحدہ ہے 7,000 روپیہ، تو میرا پتر یہ کرنا پڑے گا۔ اور جو مدرسے میں آیا اسے استادوں نے کہا پتر قرآن پاک بھی فری دے سا، قاعدہ بھی فری دے سا، یونیفارم بس عام سی جو سفید کپڑے ہیں وہی پہن لینا، اور باقی رجسٹریشن ہماری ہے کوئی نہیں، داخلہ کوئی ہمارا معمولی سا ہے، بس یہی ہے۔ میں ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کی اگر توجہ ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں، ایم اے کے لیے 16 سال ضروری ہے طالب علم کے لیے، ایم ایس سی ایم اے کے لیے جب تک وہ 16 سال نہ دے یونیورسٹی کو وہ ایم اے نہیں کر سکتا۔ لیکن میں یہ بات بڑے وثوق اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس طالب علم نے 16 سال لگائے ہیں کالج اور یونیورسٹی میں، اگر اس کا تعلق کسی دینی ادارے سے نہیں ہے، کسی مسجد سے نہیں ہے، اس کی تربیت کسی مذہبی فیملی میں نہیں ہوئی، میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کی تربیت کسی مذہبی فیملی میں ہوئی ہے یا اللہ والوں کے ساتھ جن کی نسبت رہی ہے، اس کا علم اور معلومات کا انحصار صرف سکول رہا، کالج رہا، یونیورسٹی رہا، آپ یقین جانیں وہ بچہ یہ نہیں بتا سکتا حضور کا چہرہ کیسا تھا۔ لیکن میرے مدرسے دے طالب علم کو جو پہلے دن داخلہ فارم دیا جاتا ہے جس پہ بچے اور اس کے سرپرست کے دستخط ضروری ہوتے ہیں، اس میں پہلی شرط یہی ہے بچے کو داخلہ اس وقت ملے گا جب اس کا چہرہ حضور کی سنت کے مطابق ہوگا۔ 16 سال کا 16 سال سکول کالج میں رہنے والا وہ یہ نہیں بتا سکتا، مدرسے والا طالب علم بتا سکتا ہے حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور کی آنکھیں کیسی تھی۔ ہائے ہائے۔ تو گرامی قدر احباب، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے کتنے سال پڑھا حضور سے؟ آپ تھوڑا سا آہستہ بول رہے ہیں، میں تعویذ دے دوں گا جو بندہ نہ بول سکے، انشاءاللہ ہے میرے پاس تعویذ، اونچا بولے۔ کتنے سال پڑھا؟ 8 سال میں نے صرف سورۃ بقرہ مکمل کی۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کون ہے؟ یہ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے۔ میرے ابا جی کو پتا چلا کہ پترے سورۃ بقرہ پڑھ لئیے، ایک اٹھ لے آئے اور مدرسے نے سامنے اس کی ذبح کیتا اور گوشت بنا کے صحابہ نو کھلایا، سرکار بڑے خوش ہوئے، دعوت کی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا پتر سورۃ بقرہ مکمل کر گیا۔ اور یہ پھر اللہ کی پیارے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنے کا یہ اعزاز انہیں ملا کہ حضور کے وصال ظاہری کے بعد یہ مفتی مکہ کہلائے، مفتی حجاز کہلائے، مفتی مدینہ کہلائے۔ جڑا استاد میں نے پڑھائے انہوں بڑا ناز ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس طالب علم کی شان کتنی اونچی ہوگی جس نے حضور سے پڑھا ہے؟ اوئے ہوئے، حضور سے پڑھا ہے۔ 8 سال میں سورۃ بقرہ مکمل کی، اور ابا جان نے اونٹ کھلایا دعوت کر کے صحابہ کرام، حضور بڑے خوش ہوئے۔ اور حضرت ابو ہریرہ، آج لوگ پوچھتے ہیں مدارس میں کھلایا کیا جاتا ہے، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضور کے مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جو مالدار تھے ان میں حضور نے ہمیں تقسیم کر دیا، کوئی 2 لے جاتا اپنے ساتھ رات کو، کوئی 3 لے جاتا، کوئی 4 لے جاتا، کوئی 10 لے جا یار۔ حضرت ابو بکر پورے 70 نال گن جانے سے، اوئے ہوئے 70 صحابہ نال لے جانے، راتی انہوں نے کھانا کھلانا، ناشتہ کھلانا، سویرے سرکار بڑا خوش ہونا۔ اور صفا کے چبوترے کے سامنے نا وہ جو مدرسہ تھا جو حضور نے قائم کیا مدینہ پاک میں آ کے، آج تقریر یہ ان بچوں کے لیے ہے، یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا دستاریں سجا کے، ان بچوں کے لیے آج میری تقریر ہے، آپ حضرات کے لیے بھی ہے، آپ بھی سبحان اللہ کہہ دیں۔ صفا کے چبوترے کے سامنے صحابہ کرام ایک رسی لٹکا دیتے تھے، جس صحابی کی کھجور کی فصل تیار ہوتی وہ ایک سونا جہا کھجورا نہ خوشا اتھے لٹکا دینا سی۔ صحابہ آدھے نسی جدو سرکار کو پڑھ لوی یار تے دیکھ دے ساں کھجوراں دے خوشے تے کھاندے ساں تے حضور بڑے خوش ہوندے ساں۔ کبھی کبھی تو کھانے کو کچھ مل جاتا تھا اور کبھی کبھی یہ حال ہوتا تھا 4 دن فاقہ ہوتا تھا، 5 دن ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ اور کپڑوں کا یہ عالم تھا کہ تہمد ہوتی تھی تو کرتا نہیں ہوتا تھا، کرتا ہوتا تھا تو تہمد نہیں ہوتی تھی۔ جس کے پاس کرتا نہ ہوتا وہ تہمد کو کرتا بنا لیتا، اور جس کے پاس کرتا ہوتا تہمد نہ ہوتی وہ کرتے کو تہمد بنا لیتا۔
یہ حال تھا ہمارے لباس کا۔ اللہ ان فاقہ کشیوں میں اور ان تکلیفوں میں اور ان صعوبتوں میں صحابہ کرام نے حضور سے دین حاصل کر کے پوری امت تک پہنچایا ہے۔ اللہ کے پاک محبوب کے صحابہ کا ہم پہ احسان ہے کہ انہوں نے حضور کی باتیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ فاقوں کے بعد، تکلیفوں کے بعد، صعوبتوں کے بعد آج ایک طرف تیرے سکول میں پڑھنے والا طالب علم ہے، ایک طرف میرے مدرسے کا طالب علم ہے۔ سکول پڑھنے والے کے کپڑے ماں رات کو استری کر کے سوتی ہے، استری کر کے سوتی ہے، اور ان بچوں کے حال کبھی پوچھ لینا جنہیں استری تو دور کی بات ہے، 6 دن شاید صابن بھی نہیں ملتا کپڑے دھونے کے لیے۔ تیرے سکول میں پڑھنے والا جو طالب علم ہے وہ جب سکول میں جاتا ہے تو بجلی نہ ہو تو یو پی ایس چل جاتا ہے، یو پی ایس نہ ہو تو جنریٹر آن ہو جاتا ہے، جنریٹر کے بعد اے سی تک سکولوں میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن کبھی مدرسے کے کھڑکی سے جھانک کے دیکھنا کہ قرآن پڑھنے والے طالب علموں کو نہ گرمی کی پرواہ ہے نہ سردی کی پرواہ ہے۔ یہ مچھروں میں جب پڑے ہوتے ہیں، خدا کی قسم فرشتے اور جنت کی حوریں بھی ان کو سلام بھیج رہی ہوتی۔ آیا گرامی قدر احباب، ایک طرف سکول پڑھن والا طالب علم، ایک طرف مدرسے دے اندر پڑھن والا طالب علم، سکول دے اندر پڑھن والا رات دے ٹائم ماں نو کہہ کے سوندا ہے امی جان میں صبح لنچ دے اندر اے لے کے جانا ہے، امی جان مکرونی بھی تیار کرنی ہے اور چھوٹے گوشت دے چاول بھی تیار کرنے نے، اے بھی تیار کرنا ہے۔ ماں ناشتے دے اندر انہوں اپنے قریب بٹھا دیئے اور قریب بٹھا کے او دے ناشتے دے اندر دسترخوان تے بریڈ بھی ہے، مکھن بھی ہے، پراٹھا بھی ہے، چائے بھی ہے، دودھ بھی ہے۔ لیکن اللہ تینوں کدے توفیق دے وے تے مدرسے دے طالب علمانوں میں کی صبح ناشتے دے اندر کے کر رہے ہوندن، ہاں ایک پتلی جائے چائے دے اندر جدو رس ڈوب ڈوب کے حلق تو گزار رہے ہوندن، اور دوپہر دے ٹائم انہاں دا کھانا کیویں، رات دے ٹائم انہاں دا کھانا کیویں۔ تیرے سکول والے طالب علم نو ماں تھلے نہیں سون دیندی، لیکن انہاں نو نہ گرمی دی پرواہ نہ سردی دی پرواہ، ننگیاں فرشاں تے رکیاں سکیاں روٹیاں کھا کے قرآن پڑھن والے، اور تیرا پراٹھے کھان والا جدو ناز نخریاں چ پل کے رات دے ٹائم نرم و گداز بستریاں تے سو جاندا ہے۔ خدا دی قسم اس وقت اے بچے قرآن دیاں تلاوتاں دے اندر مصروف ہوندے نے، اور تیرے سکول دے اندر پڑھن والے طالب علم دے پروٹھیاں نو فرشتے ویکھدے بھی نہیں، انہاں دیاں رکیاں سکیاں نو فرشتے نہ صرف ویکھدے نے بلکہ خدا دا بھی سلام آندا ہے، مصطفیٰ دا بھی سلام آندا ہے۔ تو کیا جانے ان بچوں، ہائے ہائے، مینوں عام بندیاں تے گلا نہیں، مینوں انہاں بندیاں تے گلا ضرور ہے جنہاں دے بچے ادھا کھاندے ادھا ضائع کردے، انہاں دے کول 20 کلو دا تھیلا نہیں ہے بچیاں نوں دین واسطے آٹے دا۔ مینوں انہاں بندیاں تے دکھ ہے جنہاں دیاں بچیاں کول بھی علیحدہ گڑیاں نے، لیکن مدرسے دے طالب علم نوں دین واسطے اودے کول چار پائی کوئی نہیں۔ مینوں گلا ہے انہاں تے جنہاں دیاں بچیاں واسطے گرمیاں دے کپڑے علیحدہ، سردیاں دے کپڑے علیحدہ، ہر موسم دا لباس انہاں دیاں الماریاں دے اندر ہیں گے، لیکن 2 کپڑیاں دے جوڑے انہاں ناداراں واسطے انہیں کدے نہیں دیتے۔ اور میں تینوں کے سناواں زمانے دی کارستانی اور ظلم۔ ایک رئیس دے کول مولانا صاحب گئے، انہاں کہا جناب مینوں جان دیو میں نوری مسجد تو آیا ہوں، میں فلاں مسجد دا امام ہوں۔ جی جناب کیویں آئے ہو؟ رئیس نے ڈیرے دا دروازہ کھولیا تے مولوی صاحب نے آکھیا ایک بندے نے 2 کنال مدرسے واسطی جگہ دیتی ہے، مسجد واسطی جگہ دیتی ہے، اتھے مدرسہ بنان دا پروگرام ہے، سنگ بنیاد دی تقریب دے اندر علماء آ رہے ہیں، سناخان آ رہے ہیں، میں دعوت نامہ لے کے آیا، اے لو تساں بھی آنا ہے۔ تے انہیں جو ہی تکیا تو نے آکھیا اچھا یہ چندہ منگنا پروگرام، یہ چندہ منگنا جانا ہے مولوی صاحب؟ اچھا اور مدرسے تھوڑے تساں نواں بنا کے دے مولوی صاحب، اور مسیتاں تھوڑیاں نے پہلے انہاں کیتے آباد کری کہ نو یہ نوی بنائی نے۔ اوئی مولوی صاحب دے متھے تے بل نہ آیا، گھر آ گئے، انہاں آکھیا چلو کوئی گل نہیں، اوئی رئیس زادہ، اوئی راجہ چودھری، اوئی ملک، اوئی جگیردار اور اوئی زمیندار
10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਲੈਮੋਜ਼ੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਾਡੋ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨਵੀਂ ਲਈਏ, ਆਪੂ ਵੀ ਆਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਣੋ, ਅੱਜ ਖਤਮ ਪੜਾਣਾ, ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜੋ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾਵਤਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, پورے 2 گھنٹے انہاں پڑھائی کی تھی تے او رئیس بولیا انہیں آکھیا روٹی نو ہلے تھوڑی جی دیر سورت رحمان اور پڑھ لو، ہاجے تھوڑی جی اور لیٹے درود پاک بچیاں نو آکھو پڑھ دے رون، پڑھائیاں تے پڑھائیاں، پڑھائیاں تے پڑھائیاں، بڑی دیر بعد کھانا آیا تے مولوی صاحب نے دعاواں کیتیاں، اوہی بندہ 3 مہینیاں بعد پھر آدم کیا مدرسے دے سامنے انہیں آکھیا مولوی صاحب سلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مینوں جان دے ہو؟ کون نہیں تانوں جاندا جناب؟ ملک صاحب کون نہیں تانوں جاندا؟ میں ایک مکان پہلے لیا سی، دوسرا مکان میں نواں لیا، آپوں بھی آ جانا ہے، بچیاں نوں بھی نال لے کے آنا ہے، انہاں دعاواں کرنیاں اور قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں۔ مولوی صاحب نے اے نہیں آکھیا تو اوتر نکھتر، نہ تیرا اگا نہ تیرا پچھا، نہ تیرا پوترا نہ تیرا پتر، تینوں کڑی لوڑ ایک دکان تو بعد دوئی دکان بنان دی، تینوں کڑی لوڑ ایک مکان تو بعد دوئے مکان بنان دا۔ مولوی صاحب گئے، وہ کمائیاں تو کرنیاں نے، مکان میں تو رہنا ہے، میرے مدرسے نے تیری برکت وستی دعاواں منگنیاں نے، طالب علماں تے قاری صاحب نے تیری محبت برکت وستی دعاواں منگنیاں نے، انہاں اے نہیں آکھنا تینوں کڑی لوڑ پہلے ایک مکان آباد کر لے، ایک دکان آباد کر لے پھر دوئی دکان لے لویں۔ میں ایتھے ایک فکرہ دینا چاہنا تمام حضرات نو، اللہ کریم تانوں سمجھ دی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہنا ماں کہ اگر ایک دکان تو دوئی دکان، ایک بنگلے تو دوہ بنگلہ، ایک مکان تو دوئے مکان دے اندر بنان دے اندر تیری ترقی دے اندر میرے مدرسے دے طالب علم تے میرا مسجد دا امام تے قاری اگر متھے تے وٹ نہیں پاندا تے تو مدرسے تے مسجدہ وستی تنگ نظر کیوں ہو جانا؟ یہ اگر ماتھے پہ بل نہیں لاتے تو تو کیوں لاتا ہے؟ یہ اگر تیری ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں تو تو ان کی ترقی پہ کیوں تنگ نظر ہو جاتا ہے؟ اور پھر ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو طالب علم ہے نا مدرسے میں پڑھنے والے، یہ آپ سے مال نہیں مانگتے، یہ نہیں کہتے بیوی کی جو چوڑیاں بنائی تھی سونے کی وہ دے دو، انگوٹھیاں دے دو اپنی بچیوں کی، ان کے جھمکے دے دو کانوں کے، نہیں، مال نہیں مانگتے۔ فکرہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، آپ کو سمجھ آئے گی فکرہ، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، مال نہیں مانگتے، مال کا میل مانگتے، مال نہیں مانگتے، مال کا میل مانگتے۔ میل کیا ہوتا ہے؟ یہ زکوٰۃ میل ہے، صدقات میل ہے، خیرات میل ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ مال نہیں منگ دے، مال دا میل منگ دے نے۔ تو اپنی بیوی نو کپڑے لے کے دیتے، اپنے چھوٹے بیٹے نو 125 موٹر سائیکل لے کے دیتا تے بڑے بیٹے نو گڈی لے کے دیتی تے انہیں 5 مہینیاں تو بعد ابا جی دے ہاتھ پکڑ کے آکھے ابو جان مینوں تے پتہ ہی نہیں سی سڑکاں خراب ہیں، گڈی نویں چاہی دی ہے، پہلی رو کیا ہویا خراب ہو گئی۔ تو ان بچوں کو 1 من گندم دیتا ہے۔ میں پنجاب دے اندر جانا، زمیندار 1 من گندم 20 کلو گندم مدرسے دے طالب علماں نوں دین، اے تیرے ایک گندم دے دانے دی اتنی حفاظت کر دین، تو تیرے گھر 10 بندے ہون 15 بندے ہون، پڑولے دے اندر 3 من گندم پئی ہوئے تے اتے بھی کیڑے مار دوائی، درمیان وچ بھی کیڑے مار دوائی، تھلے بھی کیڑے مار دوائی۔ 6 مہینے بعد تو پڑولا کھولیں تینوں پڑولا نظر نہیں آندا، انہاں دے دانے نظر نہیں آندے تے اے 1 سال تو بعد تینوں حافظ قرآن بچہ مسجد وستی دے دین۔ پھر مینوں دسنا تینوں کے پہ دین، لوگ کہندے مدرسے سانوں مولوی صاحب دیندے
شوقین، میں کہ اسی کون ہوندے ہیں تینوں دین والے؟ اسی تے زکات کھان والے، صدقے خیرات لین والے میرے مدرسے۔ لیکن ایک گل یاد رکھ، دو بھائی آپس وچ بون ایک دوے دے گلے کر دین، دو بھیڑاں بون ایک دوے دے گلے کر دیاں، رشتہ دار نال بوے گلے کردا ہے، تو انہاں نوں 100 روپیہ دے جاویں تاویں جزاک اللہ، 1000 روپیہ دے جاویں تاویں جزاک اللہ، انہاں دے متھے تے شکن نہیں آندا، انہاں دے متھے تے بل نہیں آندا۔ تو عید دے موقع تے مدرسے دے طالب علماں نوں فطرہ نہ دتا، انہاں نے حافظ قرآن تینوں رمضان دے اندر دتا، تو بڑی عید تے انہاں نوں بیل دا چمڑا دتا، انہاں نے مسجد دے ممبر تے بہن والا خطیب تینوں عطا کیتا، اوے تو 2000 روپیہ انہاں نوں سالانہ زکات بھیجی، اور انہاں نے تیرے مردے دے جنازے پڑھان والا امام تینوں دتا۔ خدا دی قسم ہے تیرے مردیاں دے جنازے دا ٹائم آئے بندہ مدرسے نے دینا ہے، مسجد نو آباد کرن دا ٹائم آئے بندہ مدرسے نے دینا ہے، اور تیرے جمعے پڑھان دا ٹائم آئے بندہ مدرسے نے دینا ہے۔ ہاں ہاں میں ایک گلاں تے چھوٹیاں نے، آ میں تینوں تھوڑا جہا تاریخ دیاں چروکیاں چ لے جاواں، ہاں ہاں تھوڑا جہا تاریخ دا پہیا گھماؤ، تینوں میں عراق لے جاواں، بغداد دی سرزمین جعفر بن منصور دا دور خلافت بنو عباس۔ حضرت جعفر بن منصور نے دین دے اندر تحریف کی تھی، مقابلے دے اندر کوئی رئیس جگیردار نہیں آیا، بلکہ عبداللہ بن مسعود دے مدرسے دے اندر رہن والا طالب علم امام اعظم ابو حنیفہ سامنے آیا۔ آپ کا جنازہ جیل چو اٹھ گیا، لیکن دین تے کوئی سودا بازی نہیں کی تھی۔ امام احمد بن حنبل دے مقابلے، امام احمد بن حنبل دے زمانے فتنہ خلق قرآن نے سر اٹھایا، مقابلے دے اندر کوئی جگیردار نہیں، کوئی رئیس نہیں، احمد بن حنبل آیا جنہیں اپنی ننگی پیٹھ تے کوڑے کھائے، اسلام دے اصولہ دے سودا بازی نہیں کی تھی۔ ایک اللہ تے ذرا دور چلیاں گئیاں، تیرے بر صغیر پاکستان ہندوستان دے اندر جہانگیر نے جدوں دین دے قوانین دے اندر تحریف کی تھی تے نہ جھکن والا نہ بکن والا کون سی جڑا سامنے آیا؟ ابو علی قلندر دا طالب علم سی جدا نام مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی سی، جنہیں سب کچھ برداشت کیتا ہو لیکن جہانگیر دے سامنے اپنا سر جھکانا برداشت نہ کیتا ہو۔ ہاں ہاں جدوں غلام احمد قادیانی نے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کڑ ماریا تے علاقیاں دے علاقے دے پیروکار بن گئے، اور ادا سیلاب چلیا، قریب تھا کہ سیلاب میں سب کچھ بہ جاتا، ادھے سیلاب دے مقابلے دے اندر بند بنن والا کوئی جگیردار نہیں تھا، گولڑے کا پیر مہر علی تھا۔ انگا وادی سون دے مدرسے دا طالب علم پیر مہر علی تھا جو مقابلے میں آیا۔ ہاں ہاں جناب والی جناب والا، ان مدرسوں نے آپ کو پیر سید جماعت علی شاہ جیسا صاحب نظر دیا، تساں انہاں نوں 2000 روپیہ فطرانہ بھیجیا، انہاں نے احمد شاہ نورانی اور مولانا عبدالستار خان نیازی جیسا مرد مجاہد دیتا، فضل حق خیر آبادی جیسا مرد آہن دیتا، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ جیسا عالم دین دیتا، تو انہاں نوں بڑی عید تے چمڑا بھیجیا، اور انہاں نے فیض آباد دی سرزمین تے گولیاں دی چھن چھناہٹ دے اندر ویل چیئر تے بین والا خادم حسین رضوی دیتا، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ہم تو وہ ہیں جو ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ تو نے کیا دیا اور انہوں نے تجھے کیا؟ لوگ کہتے ہیں مدرسوں نے ہمیں دیا کیا؟ مدرسوں نے بہت کچھ دیا۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آج بھی اگر دین پہ کڑا وقت آتا ہے، آج بھی کہیں حضور کی توہین ہوتی ہے، کہیں حضور کے خلاف خاکے نشر ہوتے ہیں، کہیں قرآن کی توہین ہوتی ہے، تو مقابلے میں آنے والے یہی ہیں، یہی مدارس کے طالب علم جو آپ کو روڈوں پہ احتجاج کرتے نظر آئیں گے، نعرے مارتے نظر آئیں گے، پروگرام اور ریلیاں منعقد کرتے نظر آئیں گے۔ گرامی قدر احباب، اے مدرسے دے طالب علم، آپ کسی بازار میں چلے جائیں، آپ کو اگر کوئی کتاب کی ضرورت پڑ گئی ہے کسی بھی دینی عنوان پہ، آپ کو ایک نہیں 20 کتابیں اس عنوان پہ مل جائیں گی،
اور جدو تسی کتاب کھول کے ویکھو گے تے تانوں پتہ چلے گا انہوں لکھن والا کوئی سکول کالج دا پروفیسر نہیں، ایک مدرسے دے اندر پڑھن والا طالب علم، مسجد کی ٹوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے والا طالب علم ہے، جس نے اسے لکھا ہے، جس نے اس کا ترجمہ کیا ہے، جس نے اس کی پروف ریڈنگ کی ہے۔ حکومت نے کوئی پریس نہیں لگائی، کوئی پبلشنگ کا انتظام نہیں کیا، تجھے ایک عنوان پہ 20 کتابیں مل جائیں گی۔ یہ کمال کسی یونیورسٹی کالج کا نہیں ہے، مدرسے کا ہے اور مسجد کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج بھی اچھا، اور اس کا ادراک بھی کیا جاتا ہے باقاعدہ، اس کا اعتراف کرتے ہیں ہمارے اعلیٰ حکام، ہمارے ججز اس کا اعتراف کرتے ہیں، ہماری پولیس اس کا اعتراف کرتی ہے۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے پتہ نہ چلیا سپیکر اپر والا آن سی، سپیکر پہ تو پابندی ہے نا، پاکستان میں گانے پہ پابندی نہیں ہے، پوری رات آپ دھما چوکڑی لگائے رکھیں گلوکاروں کو لا کے، عورتیں ناچتی رہیں، کوئی بندہ شکایت نہیں کرے گا۔ مجال ہے کوئی بندہ پولیس والوں کو کال کرے 15 پہ کہ یہاں پہ تو جناب گانا چل رہا ہے۔ اگر مدرسے کا طالب علم یا قاری صاحب کہیں سپیکر پہ رات کو 2-4 آیتیں سنا دے نا تو 15 پہ کال چلتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہ مولویاں کی کیوں نہ ڈکنے جی تسی ادھر لگے جی تکو اساں آرام خراب پہ کرنے۔ یہ ہماری ستم ظریفی ہے، ہم نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے ہیں۔ اگر دنیا کے نہیں تھے نا تو دین کے ہو جاتے، پھر بھی بات تھی، نہ دین ہے نہ دنیا۔ پاکستان نے حال تک لو معاشرے کے حالات دیکھ لیں کیا ہے، اور دین کے بھی نہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ خدا ملا نہ وصال ثنا، یہ حال ہے ہمارا۔ گلوکاروں کے لیے رات کو 15 پہ کال نہیں چلتی، مسجد میں اگر کوئی تقریر شروع ہو جائے تو ضرور کال چلتی ہے۔ سپیکر آن تھا، مولوی صاحب نے کہیں خطبہ دے دیا، انہیں پتہ ہی نہ چلا، آ گئی پولیس، انہوں نے نپ لیا مولوی صاحب نے تے مسجد نمازی آہنے مولوی صاحب فکر نہ کرے ہو، نمازاں پیچھے پڑھی کنسان پڑھی کنسان نماز نہیں فکر نہ کرے، اے نہ سمجھو بھئی اسی مسیتی نہ آنے، نہ بالکل آسو ٹیمے تے آسو مسیتی، تسی بالکل بے فکر ہو کے جاؤ۔ یہ حال ہے آج مساجد کا اور مدارس کا، اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، پیران عظام اپنی اپنی خانقاہوں میں بیٹھے ہیں، کبھی کوئی حملہ ہو جائے دین پہ وہ پھر بھی معرفت والے، معذرت چاہتا ہوں، وہ پھر بھی صاحب نظر ہیں، پتہ نہیں کس بلا کا نام معرفت انہوں نے رکھا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ حضور کی ناموس کا سودا ہو رہا ہے، حضور کی عزت پہ حملے ہو رہے ہیں، اور وہ معرفت والا پیر اندر خانقاہ میں بیٹھا ہے۔ کس چیز کا نام معرفت ہے؟ آپ کو اگر عزت ملی ہے تو حضور کے دین کا صدقہ ملی ہے، آپ کو اگر شان ملی ہے، لوگ اگر آج آپ کے ہاتھ چومتے ہیں تو حضور کے دین کا صدقہ چومتے ہیں، حضور کی عزت کا صدقہ چومتے ہیں، اور حضور کی عزت پہ حملہ ہو گیا اور تو معرفت لے کے بیٹھا ہے۔ معرفت کس چیز کا نام ہے؟ کس بلا کا نام ہے؟ خدا کی قسم یہ معرفت نہیں ہے۔ جب حضور کے دین پہ بات آئے تو پیر اور شیخ اور خانقاہ کا رہنے والا وہ عالم سے پہلے میدان عمل میں آئے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، خدا کا بھی سلام آتا ہے، مصطفیٰ کا بھی سلام آتا ہے۔ اور پیر جو ہے اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات میں نہیں کر رہا، آج فقیر وہ بن گئے ہیں جن کے گراجوں میں 20 گاڑیاں کھڑی ہیں، اور مولوی بیچارہ معرفت سے دور ہو گیا ہے۔ سیاست نرنگی دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو ہم سفر نہ تھے، سیاست نرنگی دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ آج وہ معرفت والا بن گیا اور مولوی بیچارہ معرفت سے دور ہو گیا۔ اور ولی کی تعریف کیا کی ہے حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے، شہاب الدین سہروردی نے، خواجہ اجمیری نے، کہ عالم جب اپنے علم پہ عمل کرے اور عمل میں مخلص ہو جائے وہی ولی ہوتا ہے۔ عالم جب اپنے علم پہ عمل کرے اور عمل میں اخلاص لے آئے وہی ولی ہے۔ اور کس کو ولی کہتے ہیں؟ یہی تعریف کی ہے ہمارے علماء کرام نے معرفت کی۔ اور کس کو ولی کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بہرحال مولوی صاحب نے ہتھکڑی لائی، پولیس تے لے گئی تو نمازی آکیا پریشان نہ ہو گیا، نمازاں پڑھ کے انسان خیر ہے۔ صبح کے وقت جب جج کے سامنے پولیس لے گئی نا، جج نے آکھیا پولیس والے نو، ظالم توانو ہور تے بندہ کوئی نہیں ملدا، تسا مسجد دا مولوی نپ کے لے۔ اے بیچارہ جڑا
شرمندگی دی وجہ تو ندامت دی وجہ تو تواڈے سامنے کم رہا ہے کانپ رہا ہے کہ پتہ نہیں مینوں ہتھ کڑی لگے گی مینوں محلے والے گاؤں والے کے کون گے مولوی صاحب نو کڑے جرم دے اندر نپ کے لے کے جا رہے ہیں او ظالماں تینوں ہور تے کوئی نہ ملیا تو مسجد دے امام نو نپ کے لے آیا ہے انہیں جج نے ریمارکس دیتے انہیں جج نے پولیس والے نو آکھیا اگر مسجداں دے امام اور طالب علم اور مدرسیاں دے لوگ شور نہ کرنار تسی تے ایڈے گئے گزرے ہو تساں کپڑے بھی لا کے سڑکاں تے آ رہے آج ان کے شور کی ڈر کی وجہ سے آپ ننگے نہیں ہوتے نہیں تو آپ تو ننگے ہو جاتے ایک جج نے یہ ریمارکس دیے فیصلے میں تو گرامی قدر احباب عرض کر رہا ہوں آج میرے ملک کے حکمران پباں پار بیٹھے سٹینڈ بائی بیٹھے ہیں اگر انہیں اس بات کا ڈر نہ ہو کہ یہ مدرسے کے طالب علم اور مدرسے کے علماء کھڑے نہیں ہوں گے ہمارے خلاف آج وہ سٹینڈ بائی بیٹھے ہیں ختم نبوت کا قانون ختم کرنے کے لیے بیٹھے انہیں موقع نہیں مل رہا حضور کی ناموس کا قانون ختم کرنے کے لیے ہمارے حکمرانوں میں بہت سارے حکمران سٹینڈ بائی بیٹھے انہیں ڈر ہے ان مدرسے کے علماء کا ان مسجد کے علماء کا ڈر ہے اور کوئی ڈر نہیں باقی انہیں پتہ ہے یہ قوم جس کو جہاں جدھر ہم لگائیں گے ادھر ہی لگ جائے گی یہ علماء ہیں جو لیڈ کرتے ہیں جو اپنی مساجد میں اپنے مدارس میں اپنے پروگرامات میں اپنی محافل میں باقاعدہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں حضور کی ناموس پہ حملہ ہو حضور کی عزت پہ حملہ ہو یہ ہائی لائٹ کرتے ہیں عوام ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اس لیے وہ لوگ ڈر رہے ہیں باقی انہیں کس چیز کا ڈر ہے علماء کا ڈر اس لیے ان کی قدر کریں ان کی قدر کریں مسجد خدا کا گلشن ہے مدرسہ مصطفیٰ کا گلشن ہے مسجد میں آنے والا خدا کا مہمان ہے مدرسے میں پڑھنے والا مصطفیٰ کا مہمان ہے جس نے مسجد کو آباد کیا ہو اس نے خدا کو راضی کیا ہو جس نے مدرسے کو آباد کیا اس نے مصطفیٰ کو راضی کیا ہو مسجد خدا کا گلشن اور مدرسہ مصطفیٰ کا گلشن لہٰذا ان مدرسوں کی قدر کریں انہیں محروم نہ کیا کریں انہیں اپنے دکھوں سکھوں میں شریک رکھا کریں ان کی ضروریات کا خیال رکھا کریں ان کی عزتوں کا خیال رکھا کریں میرے گرامی قدر احباب بچے کی تربیت کیا کریں اور آج لوگ کہتے ہیں مدرسے میں بڑی خرابیاں ہیں بڑی خرابیاں مولوی صاحب اے بھی کم پہ ہونا ہے مدرسے اے بھی پہ ہونا ہے میں کہا سکولاں کالجاں کچھ نہیں پہ ہونا سکول کالج سارے ٹھیک ہیں یونیورسٹیاں ساریاں ٹھیک ہیں آیا ریپ نہیں ہوتے یونیورسٹیوں میں آیا نشے نہیں بکتے یونیورسٹیوں میں آیا تصادم نہیں ہوتے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اور تصادم کی بنیاد پہ کتنے لوگ قتل ہو جاتے ہیں آیا سب کچھ نہیں ہوتا آج تک کسی بندے نے کہا ہے بند کرو سکول بند کرو کالج بند کرو یونیورسٹیاں مدرسے کی کوئی خبر آ جائے تو بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں بند کرو جی مدرسے کڈو انہاں مولویاں کی بات میں نے کہا سکولوں میں غلط کام ہوتے ہیں انہیں بھی بند کریں یہ کہاں کا انصاف ہے اگر جسم کا کوئی حصہ خراب ہو گیا ہے اتنے میں بندے نے گولی مارنی پیسی ڈاکٹر آکسی ہو جسم کا حصہ ٹھیک کرو میری بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے اگر جسم کا کوئی حصہ خراب ہو گیا ہے وہاں پہ پس پڑ گئی ہے وہاں پہ پیک پڑ گئی ہے وہاں پہ کوئی خرابی ہو گئی ہے اتنی میں گولی کڈو تو مارو اس کی ڈاکٹر کہے گا وہ حصہ ٹھیک کرے اگر مدرسے میں کوئی خرابی ہے تو وہ خرابی دور کریں نہ کہ مدرسہ ہی بند کر دیا جائے نہ کہ مسجد تالا لا دیتا جائے سمجھنے کی کوشش کریں یہ تعصب ہے لوگوں کا یہ تعصب ہے مدارس کے لیے اللہ تعالی ہمیں مساجد کی بھی قدر کی توفیق دے اور مدارس کی بھی قدر کی توفیق دے انشاءاللہ اس عنوان پہ چند معروضات اگلے جمعے پہ پھر عرض کروں گا